کہ ایک ایسی محیر العقول اور لافانی ہستی موجود ہے جس کے اندر یہ کمپیٹنسی ہے کہ وہ عدم سے چیزوں کو وجود بخش سکتی ہے، وہ ہستی، اور اس نے اس پوری کائنات کو کریٹ کیا، اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس نے کریٹ کی ہیں، اور اس نے انسان کو پیدا کیا، مٹی سے اس کی ابتدا کی، اور انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی اس کی آزمائش ہے، اور موت کے بعد نہ ختم ہونے والی ایک زندگی آ رہی ہے جس میں فیصلے آپ کے عمل کے مطابق ہوں گے کہ دنیا کے اندر آپ نے انبیاء کرام کا یہ پیغام اس کو فالو کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے جس کے اندر ہم لوگ واقع ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ انبیاء کرام کو فالو کریں اور جو لوگ ان کے پیغام کی تصدیق کریں اور اس پہ ایمان لائے تو وہ ڈیفینیٹلی اس آخرت کی زندگی میں کامیاب ہیں، اور جو اس سے انکار کرے تو وہ ناکام اور نامراد ہیں۔ اور اس پر ہم نے پچھلے دنوں بھی گفتگو کی تھی کہ یہ لاجیکل ہے کہ اگر ایک ایسی ہستی موجود ہو جس کے اندر یہ کمپیٹنسی ہو کہ وہ حکم دے، وہ کن کہہ دے اور چیز کریٹ ہو جائے، تو یہ چیز لاجیکل ہے، یہ اللاجیکل نہیں ہے۔ لیکن اتنی بڑی یونیورس کو اگر آپ کہیں کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی، یہ اللاجیکل ہے بیسیکلی۔ مطلب ہے کہ آپ اس کمرے میں یہ جتنی ارد گرد جتنی ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور کہیں بھی آپ دیکھیں تو جتنی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کسی نے بنائی ہے، وہ پین ہے، پیپر ہے، ٹیبل ہے، پنکھا ہے، جو بھی چیزیں ہیں یہ کسی نے کریٹ کی ہیں۔ اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی، یہ کمپیوٹر خود بخود وجود میں آ گیا، تو یہ اللاجیکل ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ کسی نے بنائی ہے، یہ چیزیں کسی نے ڈیزائن کی ہیں، تو یہ لاجیکل ہے۔ تو اسی طرح یونیورس اتنی جو وسیع یہ کائنات ہے، اور اتنی جو اس کے اندر بیلنس ہے، اور جو اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے، اور جو اس کے اندر ایک نظم و ضبط ہے، اور اس کے اندر جو تنوع ہے اور جو مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ خود بخود ہے، یہ اللاجیکل ہے۔ اور اگر آپ کو یہ پیغام ملا ہے ایسی ہستیوں کے ذریعے سے جو انبیاء کرام ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو صفات دی تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق دیے تھے، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے کسی کو، وہ لوگ خائن نہیں تھے، تو ان لوگوں نے جو ایک پیغام دیا کہ ایک ہستی موجود ہے جس کے اندر یہ کمپیٹنسی ہے کہ وہ عدم سے چیزوں کو وجود بخش سکتی ہے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر ایک ایسی پاور موجود ہو کہ جو چیزوں کو کریٹ کرے امر سے، اور وہ کن کہے اور چیز جو ہے نا کریٹ ہو جائے، تو یہ چیز لاجیکل ہے۔ اور یہ ہوا ہے اس طرح کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ کائنات کی ابتدا کی جو لیڈنگ ایکسپلینیشن ہے سائنٹیفک، جس کو بگ بینگ ماڈل کہتے ہیں، کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک نیبولا تھا، ایک گیس کلاؤڈ تھا جس کے اندر کنٹریکشن ہوئی، یعنی اس کے اندر جو پارٹیکلز تھے، ایٹمز، ان کے اندر کنٹریکشن ہوئی، اور اس کنٹریکشن 0 والیوم ان پارٹیکلز نے اٹین کیا، اور ڈیفینیٹلی اس کا پریشر تھا زیادہ، اور اس کا ٹیمپریچر بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد سڈنلی اس میں ایکسپلوژن ہوتی ہے، اور اس ایکسپلوژن سے جو سیکنڈری سیپریشن ہے، تو یہ ود ان اے فریکشن آف اے سیکنڈ، یعنی سیکنڈ سے بھی بہت کم ٹائم کے اندر اس کے اندر جب سیپریشن ہوئی، تو اس سے یہ کائنات جو ہے نا وجود کے اندر آ گئی۔ یہ جتنی گیلیکسیز ہیں اور یہ ساری چیزیں اس سیپریشن کے بعد وجود، اور یہ سیکنڈ سے بہت کم حصے کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔
اور یہ جو سپریشن تھی یہ اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ اس کی اسپیڈ تھی. جو چیزیں سپریٹ ہوئی ہیں، جو بیلوننگ ہوئی ہے یونیورس کی، تو اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ اس کی اسپیڈ تھی اس سیکنڈری سپریشن کی، یہ جو ایکسپینشن تھی. اور اس ٹائم ہر چیز کا ٹیمپریچر 5.5 ارب ڈگری سینٹی گریڈ تھا. یعنی کتنی چیزیں ہیٹ اپ تھی، 5.5 ارب ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا. اور یہ جتنی باڈیز تھی، یہ ان سب میں جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں، الیکٹرانز، پروٹانز، نیوٹرانز، جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں، جو فیوچر میں جن سے چیزیں بننی تھی، وہ ساری جو ہے نا ان کازموس کے اندر بیسیکلی موجود تھی. اس کے بعد پھر ہم نے وہ کویسچن لے کے ہیں جو پہلے ہم نے بیان بھی کر دیے کہ اب کویسچن یہ ہے کہ یہ نیبولا کہاں سے آیا، یہ نیبولا کیسے کریٹ ہوا، اور اس اسپیس کا نام کیا ہے جہاں پہ یہ نیبولا تھا، وہ گیس پارٹیکلز کہاں سے آئے. اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے نیبولا کے ایگزسٹنس کی، اگر کوئی بھی وجہ نہیں، تو پھر وہ کون سی وجہ ہے جس نے نیبولا کو ایگزسٹ کیا. If there is no cause, then what caused the nebula to exist? What was beyond the margins of nebula? اس نیبولا کے جو مارجنز ہے اس کے آگے پیچھے کیا تھا. ٹائم اور اسپیس اس کے بعد وجود میں آئی ہے، جو سائنٹیفک آرگومنٹ ہے. جو کنٹریکشن ہوئی اور اس کے بعد سیکنڈری سیپریشن، ٹائم اسپیس یونیورس اس کے نتیجے میں جو ہے نا وجود میں آئی ہے. تو جو نیبولا تھا وہ اس جگہ کا کیا نام ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نیبولا کے مارجنز کے ادھر ادھر کیا تھا، اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے کیا تھا، کیا ڈائمینشنز تھی، اور ان چیزوں کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کیا تھا. دس جاب از ناٹ ایز سمپل ایز ایتھیسٹس تھنک. تو یہ اتنی سادہ اور آسان بات نہیں ہے جو ملحدین کہتے ہیں، اور نیبولا سے کہانی جو ہے نا شروع کر کے، اور پھر وہ لائف کی کہانی پھر بیچ میں کسی زمانے میں یونیورس میں ڈالتے ہیں، پھر کیڑے مکوڑے، اور پھر بندر، اور پھر بندروں سے وہ انسانوں کو نکالتے ہیں. یہ کہانی اس طرح نہیں ہے جو جتنا سمپل یہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نیبولا کیوں تھا، کیسے تھا، کہاں سے آیا، نیبولا کے مارجنز کے آس پاس کیا تھا. ہم اس کائنات کی باؤنڈریز کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو سر نہیں کر سکتے، ان سے نکل نہیں سکتے.